ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، 7 نوجوان جو ایک غار میں داخل ہوئے اور جب باہر نکلے تو دنیا بدل چکی تھی۔ وہ لوگ جنہیں وہ جانتے تھے مر چکے تھے، وہ بادشاہ جس سے وہ ڈر کر بھاگے تھے وہ مٹی میں مل چکا تھا، وہ شہر جہاں وہ رہتے تھے اب پہچاننے کے قابل نہیں رہا تھا۔ انہیں لگا چند گھنٹے سوئے ہیں، لیکن حقیقت میں 309 سال گزر چکے تھے۔ یہ کہانی ہے اصحاب الکہف کی، وہ نوجوان جنہوں نے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ نے انہیں ایسے محفوظ رکھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر رکھتی ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورہ الکہف میں بیان ہوا ہے، اور اللہ نے اس قصے کو اتنی تفصیل سے بیان کیا کہ مفسرین نے صدیوں تک اس پر غور و فکر کیا۔ سورہ الکہف کا نام ہی اس غار کی وجہ سے رکھا گیا۔ یہ سورہ جمعے کے دن پڑھنے کی خاص فضیلت رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایمان، آزمائش، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے اور اللہ پر بھروسے کے سبق ہیں جو ہر دور کے انسان کے لیے ضروری ہے۔ آج ہم اس پوری کہانی کو سمجھیں گے، شروع سے آخر تک۔ وقت وہ تھا جب روم کے علاقے میں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ مفسرین کے مطابق اس کا نام دقیانوس آدیکوس تھا، اور وہ بت پرستی کا سب سے بڑا حامی تھا۔ اس کے راج میں لوگوں پر لازم تھا کہ وہ بتوں کو سجدہ کریں، بتوں کے نام پر قربانی دیں، اور کوئی بھی اگر یہ کہے کہ صرف ایک اللہ ہے تو اس کے لیے موت کی سزا تھی۔ پورا شہر اس ڈر میں جی رہا تھا۔ مسجد بند تھیں، عبادت چھپ کر ہوتی تھی، اور جو ایمان لاتا وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا۔ اسی ماحول میں کچھ نوجوان تھے جو شاہی دربار سے وابستہ تھے، یعنی یہ غریب عام لوگ نہیں تھے بلکہ یہ اعلیٰ خاندانوں کے نوجوان تھے جن کے پاس دولت تھی، مرتبہ تھا اور عیش و آرام تھا، لیکن ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نوجوان آپس میں ملتے تھے اور چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں بتوں کی پوجا کا بڑا جشن تھا، اور تمام درباریوں پر لازم تھا کہ آئیں اور بتوں کے سامنے سر جھکائیں۔ ان نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ایک نے کہا، کیا ہم ان جھوٹے خداؤں کے سامنے سر جھکائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ دوسرے نے کہا، لیکن اگر ہم نے انکار کیا تو بادشاہ ہمیں قتل کر دے گا۔ لیکن ایمان نے جواب دیا، اللہ کے سامنے شرمندگی سے بچنا زیادہ ضروری ہے، بادشاہ سے بچنا نہیں۔ قرآن نے ان کے جذبات کو یوں بیان کیا، کوٹ، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اس کے سوا کئی خدا بنا لیے ہیں، وہ ان کے بارے میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ کوٹ۔ ان نوجوانوں نے فیصلہ کیا، شہر چھوڑ دو، بادشاہ کا درباری بننے سے انکار کرو اور اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دو۔ یہ آسان فیصلہ نہیں تھا۔ یہ نوجوان جانتے تھے کہ شہر چھوڑنے کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا، نہ گھر، نہ خاندان، نہ روزگار، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ قرآن نے ان کی دعا نقل کی ہے جو انہوں نے اس وقت مانگی، کوٹ، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے کو درستگی کی طرف سنوار دے، کوٹ۔ یہ نوجوان شہر سے نکلے اور پہاڑوں کی طرف چل پڑے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جسے مفسرین نے کوٹ، قطمیر کوٹ کا نام دیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ ان میں سے کسی کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں یہ راستے میں ملا۔ پہاڑوں میں چلتے چلتے انہیں ایک غار ملی۔ یہ کوئی عام غار نہیں تھی، اس کا رخ ایسا تھا کہ صبح کی ہوا اندر آتی اور سورج کی تیز دھوپ سیدھی نہیں پڑتی تھی۔ اللہ نے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا، کوئی اتفاق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس غار کا ذکر کچھ یوں کیا، کوٹ، اور تم سورج کو دیکھتے جب وہ طلوع ہوتا تو ان کی غار سے دائیں طرف مڑ جاتا، اور جب غروب ہوتا تو بائیں طرف، اور
وہ غار کی کشادہ جگہ میں تھے یعنی اللہ نے ایسی جگہ چنی جہاں سورج کی تیز دھوپ سیدھی نہیں پڑتی تھی تاکہ یہ جسم محفوظ رہیں، نہ انہیں سردی ستائے نہ گرمی نقصان پہنچائے۔ یہ اللہ کی حفاظت کا آغاز تھا۔ غار میں داخل ہوئے اور اللہ نے انہیں نیند میں ڈال دیا، لیکن یہ کوئی عام نیند نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص حفاظتی نیند تھی۔ قرآن نے کہا پس ہم نے ان کے کانوں پر غار میں کئی سال کے لیے پردہ ڈال دیا یعنی اللہ نے ان کی سماعت بند کر دی تاکہ کوئی آواز انہیں بیدار نہ کرے، کوئی خطرہ انہیں محسوس نہ ہو۔ یہ اللہ کا وہ خاص کرم تھا جو صرف انہی پر ہوا، لیکن ان کے جسم زندہ تھے۔ اللہ نے انہیں موت نہیں دی بلکہ نیند میں محفوظ کر لیا۔ ان کے جسم کروٹیں بھی لیتے تھے، قرآن نے بتایا اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے رہتے تھے غور کریں 300 سال سے زیادہ عرصہ، اور اللہ ان کی کروٹیں بدلتا رہا تاکہ ان کے جسم پر زخم نہ پڑیں، ان کی ہڈیاں نہ دب، ان کا خون گردش کرتا رہے۔ کیا یہ وہ اللہ نہیں جو اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ سوئے ہوئے کی کروٹ کا بھی خیال رکھتا ہے؟ اور ان کا کتا قطمیر، وہ بھی غار کے دہانے پر اپنے آگے کے پنجے پھیلائے بیٹھا تھا۔ قرآن نے یہ تفصیل بیان کی اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھا 300 سال سے زائد عرصہ، اور وہ وفادار کتا اپنی جگہ پر تھا جیسے پہرے دار ہو۔ اگر کوئی باہر سے دیکھتا تو ڈر جاتا کیونکہ اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اللہ نے اس کتے کو بھی اس معجزے کا حصہ بنایا۔ قرآن نے ایک اور بات بتائی جو بہت دلچسپ ہے، اگر کوئی اس غار میں جھانکتا تو ان نوجوانوں کو دیکھ کر بھاگ اٹھتا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے بھاگ نکلتے اور ان سے خوف سے بھر جاتے یعنی اللہ نے ان کے ارد گرد ایک خوف کا حالہ بنا دیا تھا تاکہ کوئی قریب نہ آئے، کوئی انہیں تکلیف نہ دے، کوئی ان کی نیند میں خلل نہ ڈالے۔ اللہ کی حفاظت کا یہ انداز دیکھیں، ڈر کے پردے کے پیچھے ان نوجوانوں کو چھپا دیا۔ 309 سال یہ عدد سمجھنا ہو تو یوں سمجھیں، جب یہ نوجوان غار میں گئے تھے اس وقت جو لوگ دنیا میں تھے وہ سب مر چکے تھے، ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی، ان کے دوست، ان کے دشمن، سب مٹی بن چکے تھے۔ وہ بادشاہ جو انہیں قتل کرنا چاہتا تھا وہ بھی قبر میں جا چکا تھا۔ پوری کئی نسلیں آئیں اور گئیں، شہر بدلا، حکومت بدلی، زبان بدلی، ماحول بدلا، لیکن اللہ کی حفاظت میں یہ نوجوان محفوظ رہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جو اللہ نے مقرر کیا تھا، بیداری کا وقت۔ اللہ نے انہیں جگایا اور وہ آنکھیں ملتے ہوئے بیٹھ گئے۔ پہلا احساس کیا ہوا؟ انہیں لگا وہ کچھ گھنٹے زیادہ سے زیادہ ایک دن سوئے ہیں۔ آپس میں پوچھنے لگے تم کتنی دیر سوئے؟ کسی نے کہا ایک دن، کسی نے کہا آدھا دن۔ پھر عقلمند بات ہوئی اللہ جانتا ہے تم کتنے عرصے رہے، اب اپنے میں سے کسی کو شہر بھیجو تاکہ کھانا لے کر آئے۔ ایک نوجوان اٹھا اور شہر کی طرف چل پڑا، اپنے ہاتھ میں پرانا سکہ لے کر جو غار میں جانے سے پہلے اس کے پاس تھا۔ وہ شہر میں داخل ہوا اور حیران رہ گیا۔ شہر تبدیل ہو چکا تھا، چہرے بدلے ہوئے تھے، عمارتیں بدلی ہوئی تھیں، لوگ عجیب لباس پہنے ہوئے تھے۔ اسے لگا شاید وہ راستہ بھول گیا ہے یا غلط شہر میں آ گیا ہے۔ پھر وہ کسی دکان پر گیا اور پرانا سکہ دیا۔ دکاندار نے دیکھا اور حیران ہو گیا کیونکہ یہ سکہ تو کئی 100 سال پرانا تھا۔ دکاندار نے پوچھا یہ سکہ کہاں سے ملا؟ نوجوان نے کہا یہ میرا اپنا سکہ ہے۔ دکاندار نے کہا یہ بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا سکہ ہے جو سینکڑوں سال پہلے تھا، تم یہ کہاں سے لائے؟
اب نوجوان اور بھی حیران ہو گیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، بات پھیل گئی، حکام کو اطلاع ہوئی، اسے حکمران کے پاس لے جایا گیا۔ اس وقت تک وہ علاقہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ آباز روایت کے مطابق ایک نیک بادشاہ کی حکومت تھی جو توحید پر یقین رکھتا تھا۔ نوجوان نے پوری کہانی بتائی، کہاں سے آیا ہوں، کون ہوں، کیا ہوا۔ حکمران اور عوام نے سنا اور آنسو بہائے۔ یہ وہ نوجوان تھے جن کے بارے میں صدیوں سے کہانیاں چلتی آ رہی تھیں۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ ظالم بادشاہ کے زمانے میں کچھ نوجوان ایمان کی خاطر غائب ہو گئے تھے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اب اللہ نے اس راز کو کھولا اور وہ نوجوان سامنے آئے، زندہ تازہ دم جوان، جیسے کل ہی غار میں گئے ہوں۔ پھر وہ حکمران اور لوگوں کا ہجوم غار کی طرف چلا، لیکن غار میں پہنچتے ہی وہ نوجوان پھر سو گئے۔ اللہ نے ان کی روحیں واپس لے لیں۔ اللہ کا منصوبہ پورا ہو گیا تھا۔ وہ اس لیے جگائے گئے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہو، تاکہ جو لوگ قیامت پر شک کرتے تھے انہیں ثبوت ملے، تاکہ یہ سبق ہو کہ اللہ مرے ہوئے کو بھی زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ اگر 300 سال کے بعد جگانا ممکن ہے تو قیامت کے دن اٹھانا بھی ممکن ہے۔ قرآن نے بتایا کہ جب لوگوں نے وہاں پہنچ کر یہ سب دیکھا تو اختلاف ہوا کہ اب کیا کریں۔ کچھ نے کہا ان کے اوپر عمارت بنا دو، یہ جگہ یادگار ہوگی۔ کچھ نے کہا مسجد بناؤ۔ قرآن نے اس اختلاف کا ذکر کیا، لیکن حکم یہ دیا کہ ان کی تعداد اور تفصیلات میں گہرے مت پڑو، کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے۔ کہہ دو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو، انہیں تھوڑے لوگ ہی جانتے ہیں۔ ان نوجوانوں کی تعداد پر بھی اختلاف ہے۔ قرآن نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے، لیکن قرآن نے ایک جگہ 7 کے بعد کوئی اعتراض نہیں کیا، جبکہ 3 اور 5 کے بعد کہا یہ اندازے ہیں۔ اس لیے اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ 7 نوجوان تھے اور 8ویں ان کا کتا تھا، لیکن اللہ نے یہ تعداد قطعی نہیں بتائی، کیونکہ اس کہانی کا اصل سبق تعداد نہیں بلکہ ایمان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 309 سال یہ عدد کیوں؟ مفسرین نے اس پر غور کیا۔ ایک راز یہ بتایا گیا کہ قمری اور شمسی حساب میں فرق ہوتا ہے۔ 300 شمسی سال 309 قمری سال کے برابر ہوتے ہیں۔ قرآن نے دونوں حساب بیان کیے، پہلے 300 کا ذکر کیا، پھر 9 کا اضافہ کیا، یعنی قرآن نے ایک ساتھ 2 اندازے ذکر کیے تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ شمسی سال والا حساب بھی صحیح ہے اور قمری سال والا بھی۔ اس پوری کہانی میں سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ 300 سال سے زائد عرصے میں ان کے جسم خراب نہیں ہوئے، نہ ان کے بال بڑے، نہ ناخن، نہ انہیں بھوک لگی، نہ پیاس، نہ کوئی بیماری، جبکہ قانون فطرت کہتا ہے کہ انسان چند دن کھانے کے بغیر مر جاتا ہے، چند دن پانی کے بغیر ہلاک ہو جاتا ہے، ایک مقام پر لیٹے رہنے سے زخم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے تمام فطری قوانین کو اپنے حکم سے روک دیا، کیونکہ وہ قوانین بنانے والا بھی وہی ہے اور توڑنے والا بھی وہی۔ اصحاب الکہف کا یہ واقعہ صرف ایک تاریخی کہانی نہیں، اللہ نے اسے قرآن میں اس لیے رکھا کیونکہ اس میں بہت سے پیغامات ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ جو اللہ کی خاطر کچھ چھوڑتا ہے، اللہ اسے اس سے کہیں بڑھ کر واپس دیتا ہے۔ ان نوجوانوں نے شہر چھوڑا، عیش چھوڑا، خاندان چھوڑا، لیکن اللہ نے انہیں ایسی زندگی دی جو تاریخ میں امر ہو گئی۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کی کہانی سنائی جاتی ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ ظالم حکمران کتنا ہی طاقتور ہو، اللہ کی نصرت کے سامنے بے بس ہے۔ دقیانوس کے پاس فوج تھی، طاقت تھی، ہر طرف اس کی حکومت تھی،
لیکن وہ ان نوجوانوں تک نہیں پہنچ سکا۔ اللہ نے ایک پہاڑی غار کو ان کا قلعہ بنا دیا جس کو توڑنا ممکن نہیں تھا کیونکہ یہ غار اللہ کی حفاظت میں تھی۔ ہر دور کے مظلوم کو یہ کہانی یاد دلاتی ہے اللہ موجود ہے اور وہ ظلم کو دیکھ رہا ہے۔ تیسرا پیغام قیامت پر ایمان سے متعلق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس واقعے کے بعد قیامت کا ذکر کیا۔ جس زمانے میں اصحاب الکہف کا واقعہ ظاہر ہوا اس وقت لوگوں میں قیامت کے بارے میں شک تھا۔ اللہ نے ان نوجوانوں کو اٹھانے کے ذریعے ثابت کر دیا۔ دیکھو ہم نے انہیں 300 سال بعد اٹھایا، تو کیا قیامت کے دن اٹھانا مشکل ہے؟ جو ہزاروں سال سے مٹی میں ہیں انہیں بھی اللہ اٹھائے گا۔ اس کہانی نے اس یقین کو مضبوط کیا۔ چوتھا پیغام نوجوانوں کے لیے ہے۔ یہ وہ نوجوان تھے جن کے پاس سب کچھ تھا لیکن انہوں نے ایمان کو ترجیح دی۔ آج کے نوجوان جو سوچتے ہیں کہ اچھا کیریئر ہو، اچھا رہ صحن ہو، پھر دین کی فکر کریں گے، انہیں یہ کہانی سوچنی چاہیے۔ اصحاب الکہف نے نوجوانی میں ہی فیصلہ کر لیا کہ دنیا کے آرام سے زیادہ ضروری اللہ کی رضا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو 7 نوجوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس کا دل مسجد سے لگا ہو۔ نوجوانی میں اللہ کی طرف مڑنا سب سے قیمتی ہے۔ پانچواں پیغام صبر اور توکل کا ہے۔ جب وہ نوجوان غار میں گئے تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ شاید انہیں ڈھونڈ لیا جائے، شاید وہ بھوکے مر جائیں، شاید کوئی راستہ نہ ہو، لیکن انہوں نے اللہ پر چھوڑ دیا اور کہا اے رب ہمارے معاملے میں آسانی فرما۔ اور اللہ نے نہ صرف آسانی فرمائی بلکہ ایسے بچایا کہ عقل حیران رہ جائے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، توکل کا مطلب ہے پوری کوشش کرو پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اصحاب الکہف کے واقعے میں ایک اور بات ہے جو بہت کم لوگ غور کرتے ہیں، ان کا کتا۔ یہ کتا انہی کے ساتھ محفوظ رہا، انہی کے ساتھ جاگا، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ اسلام میں کتے کو رکھنے کے حوالے سے کچھ احکام بیان کیے ہیں، لیکن اس واقعے میں اللہ نے ایک وفادار کتے کو بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ اس معجزے کا حصہ بنایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ جو بھی ہو اسے بھی یاد رکھتا ہے۔ یہ واقعہ آج کے انسان سے کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اللہ کبھی سوتا نہیں۔ جب ان نوجوانوں کے گرد اندھیرا تھا، جب ظلم کا طوفان آیا ہوا تھا، جب کوئی مددگار نہیں تھا، اس وقت بھی اللہ موجود تھا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ نے کہا ہم ہی تھے جو غار میں ان کے حال سے آگاہ تھے، یعنی جب پوری دنیا سے یہ نوجوان چھپ گئے اللہ کی نگاہ میں چھپنا ممکن نہیں تھا۔ اللہ انہیں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، محفوظ رکھ رہا تھا۔ آج کی دنیا میں بھی ایسے حالات آتے ہیں جب انسان سوچتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں، کوئی مددگار نہیں، ظلم بہت بڑا ہے اور میں بہت چھوٹا۔ اصحاب الکہف کی کہانی یاد کریں۔ 7 نوجوان بغیر ہتھیار کے، بغیر لشکر کے، ایک ظالم بادشاہ کے خلاف، لیکن اللہ ان کے ساتھ تھا، اور جب اللہ ساتھ ہو تو پوری دنیا کی طاقت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ غار کا وہ اندھیرا آج بھی روشنی کا پیغام دیتا ہے، اللہ کی طرف بھاگو، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سورہ الکہف کو ہر جمعے پڑھنے کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس سورہ کے شروع میں اصحاب الکہف کا واقعہ ہے، درمیان میں دولت کے فتنے کا ذکر ہے، پھر علم کے فتنے کی کہانی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، اور آخر میں ذوالقرنین کی طاقت اور آجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ یعنی یہ سورہ 4 بڑے فتنوں، ایمان کا فتنہ، مال کا فتنہ، علم کا فتنہ اور طاقت کا فتنہ سے بچنے کا نسخہ ہے۔
اور اصحاب الکہف نے ایمان کے فتنے میں مثال قائم کی۔ آخر میں ایک بات جو دل کو چھو لیتی ہے، ان نوجوانوں نے اپنے لیے جو دعا مانگی تھی وہ یاد کریں۔ اے رب، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام کو درست کر دے۔ انہوں نے بادشاہی نہیں مانگی، دولت نہیں مانگی، لمبی عمر نہیں مانگی، صرف رحمت مانگی اور اپنے کام کی درستگی مانگی۔ اللہ نے کیا دیا؟ رحمت بھی دی، اور ایسی عزت بھی جو قیامت تک یاد رہے گی۔ یہ ہے اللہ کا انعام، وہ ہمیشہ ہماری سوچ سے بڑھ کر دیتا ہے جب نیت صاف ہو اور دعا سچے دل سے ہو۔ اصحاب الکہف، وہ نوجوان جو سوئے اور جب جاگے تو دنیا بدل چکی تھی، لیکن ایک چیز نہیں بدلی تھی، ان کا ایمان۔ 309 سال پہلے بھی وہی اللہ تھا، 309 سال بعد بھی وہی اللہ تھا، اور آج بھی وہی اللہ ہے جو ہر غار میں اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، جو ہر اندھیرے میں روشنی ہے، جو ہر تکلیف میں سہارا ہے۔ بس اسی کی طرف بھاگو جیسے وہ نوجوان بھاگے تھے، اللہ ضرور راستہ نکالے گا، وہ کبھی نہیں بدلا اور